السلام علیکم، میں ہوں ناصر نقوی INN کے ساتھ۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان و جہان دیا، اور درود و سلام اس ذات پاک پر جنہوں نے ہمیں سچائی کے راستے دکھائے، محمد و آل محمد پر۔ ابتدا آج گفتگو کی جو ہوگی وہ سچائی کے حوالے سے ہوگی، اور سچائی کیا ہے؟ سچائی یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان ہیں، انہوں نے جد و جہد کی اور مسلمانوں کو، برصغیر کے مسلمانوں کو ایک آزاد ریاست لے کے دی جس کا نام مملکت خداداد پاکستان ہے۔ آج ہم پاکستانی کہلاتے ہیں، دنیا بھر میں ہم سر بلند کر کے چلتے ہیں، تو اس میں سب سے زیادہ جو جد و جہد کی بات ہے وہ ہماری قیادت کی، اور ہمارے قائد تھے محمد علی جناح بابا قوم۔ لوگوں نے بڑی ان پہ تنقید کی، بڑی باتیں کی، بڑے الزامات لگائے، تو یہ آج سے نہیں، ہمیشہ سے تھا۔ جس وقت وہ کانگریس میں تھے اس وقت بھی لوگوں کو بڑی پریشانی تھی، اور یہ پریشانی تھی کہ یہاں تک کہ لوگ تو یہ سوچ رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ متحدہ ہندوستان جو ہے وہ آزاد ہو جائے اور اس کے وزیر اعظم جو ہیں یا اس کی قیادت جو ہے وہ محمد علی جناح کو مل جائے۔ اس لیے بھی ان پہ الزامات لگائے گئے، مختلف باتیں ان کے نام سے منسوخ کی گئیں۔ آج بھی ہمارے کچھ دوست ایسے ہیں ناقابت اندیش جو ان پہ الزامات لگاتے ہیں، ان کی بات نہیں کرتے، پتہ نہیں کیوں، ان کی اپنی سوچ ہوگی۔ لیکن ہم اور آپ اس بات کے قائل ہیں کہ محمد علی جناح نے جس انداز میں فہم و فراست کا مظاہرہ کیا اور سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کیا، تو اس انداز میں آزادی دنیا بھر میں کسی ملک کو حاصل نہیں ہوئی جس طرح پاکستان کو آزادی حاصل ہوئی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب وہ پڑھنے کے لیے گئے تھے، اچھا کب پیدا ہوئے، کب ان کی وفات ہوئی، یہ تو سب کو پتہ ہے کہ 1876 میں 25 دسمبر کو وہ کراچی میں پیدا ہوئے تھے، اور پھر 11 ستمبر کو زیارت میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، یعنی 1948 میں۔ یہ ساری چیزیں ساری پتہ، ان کی باقی چیزیں میں نہیں بتانا چاہتا کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے علم میں ہے۔ میں کچھ ایسے خفیہ گوشوں سے بات کر رہا ہوں جو تاریخ میں موجود ہیں، جو مختلف کتابوں کے اوراق میں موجود ہیں، ان کو میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح تعلیم کے لیے اپنا باہر گئے، یورپ گئے، تو انہوں نے لنکن انز میں کیوں داخلہ لیا؟ یہ بھی بڑی مشہور سی بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پہ نام لکھا ہوا ہے۔ کن میں؟ ان لوگوں میں نام لکھا ہے کہ جنہوں نے انسانیت کو قانون دیا، یعنی قانون بنانے والوں میں حضور کا نام ہے، سرور کونین کا۔ اب اس حوالے سے انہوں نے وہاں داخلہ لیا، لیکن ان کی شخصیت، ان کا لباس، ان کا نشست و برخاست بالکل یورپین تھی۔ یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ وہ انتہا پسند مسلمان تھے، انہوں نے ہمیشہ رواداری برداشت کا مظاہرہ کیا۔ جب علامہ اقبال نے، شاعر مشرق نے ان کو کہا کہ وہ آئیں بر صغیر اور آ کے یہاں جد و جہد کریں مسلمانوں کی آزادی کے لیے، تو اس پہ راضی بھی علامہ اقبال نے کیا، تو اس وقت بھی وہ اسی طرح تھے، کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ انتہا پسند کوئی مسلمان نظر آئے۔ لیکن جب افریقہ سے گاندھی صاحب واپس آئے اور انہوں نے یہاں تقریر کی، ان کے اعزاز میں تقریب ہوئی اور انہوں نے تقریر کی، تو انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں قائد اعظم محمد علی جناح کو محمڈن کہا، یعنی ایک مسلمان بنایا، یعنی مسلمان کی حضرت کی۔ لیکن اس کو بھی رواداری سے اور برداشت سے محمد علی جناح نے گزار دیے ان لمحات کو، اور اس جلسے کی وہ صدارت کر رہے تھے۔ تو یہ بھی کہا گاندھی نے کہ مجھے خوشی ہے کہ میرے علاقے کا ایک مسلمان جو ہے اس جلسے کی صدارت کر رہا ہے۔ یعنی بار بار انہوں نے یہ چیزیں کی کہ ایک مسلمان محمد علی جناح، ایک محمڈن محمد علی جناح، یعنی مقصد صرف یہ تھا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، ہم الگ چیز ہے۔ لیکن جب ان کی فہم و فراست دیکھی، جب ان کی جد و جہد دیکھی، جب کانگریس میں ان کی سارے علاقے کے لوگوں کی آزادی کے لیے بھاگ دوڑ دیکھی، تو گاندھی بھی ایک موقع پہ ایسے آ گئے تھے کہ متحدہ ہندوستان کا اگر کوئی وزیر اعظم بننے کی صلاحیت رکھتا ہے تو وہ صرف محمد علی جناح ہے، یہ ان کی کامیابی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ان کی مخالفت مزید شروع ہو گئی۔ نہرو نے گاندھی کے ان الفاظ کو مرتے دم تک یاد رکھا اور ہمیشہ مخالفت کی۔ لیکن الحمدللہ ہمیں اپنے قائد پر فخر ہے، اور ہمارے قائد جو ہیں وہ آج بھی بھارت کی سیاست میں بھی زندہ ہیں، کہ وہاں کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کی حمایت کرتے ہیں، وہ ان کی باتیں کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ اتنا بڑا لیڈر تھا بر صغیر کا جیسا ہمیں لیڈر نہیں ملا، اگر ویسا لیڈر ہمیں ملتا تو ہماری ترقی، ہماری خوشحالی کہیں اور ہوتی۔ لیکن اس بات پر آج بھی سیاست ہوتی تھی، کچھ لوگ ان کی پر تنقید کرتے ہیں۔ مثلا اڈوانی جب پاکستان آئے تھے تو انہوں نے بڑی تعریفیں کی پاکستان کی بھی اور قائد اعظم کی، محمد علی جناح کی بھی، تو اڈوانی صاحب وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہونے کے باوجود پھر وزیر اعظم کے خواب بھول گئے،
ان کو مطلب بالکل دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا۔ یہی ہندو پالیسی تھی جس میں قائد اعظم کو دیوار کے ساتھ لگانا چاہتے تو کانگریس میں بھی، لیکن علامہ اقبال ان کو جدوجہد کے لیے راضی کیا، اور وہ جب مسلم لیگ میں آ گئے تو پھر مسلم لیگ کی جو قیادت کی جس انداز میں وہ لے کے چلے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہ اقلیتوں سے کبھی انہوں نے دوغلا سلوک نہیں کیا، جیسے کہ ہندو قیادت کرتی ہے یا ہندو بنیاں کرتے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں، آپ کے سامنے ہیں کہ جس انداز میں جسونت سنگھ، یہ ان کے وزیر تھے، وفاقی وزیر تھے بھارت کے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں بھی قائد اعظم کی ساری تعریفیں موجود ہیں، اور اس قدر تعریفیں اور اس قدر انہوں نے ان کی فہم و فراست کی بات کی، ان کی دانشمندی کی بات کی کہ وہ برداشت نہیں ہوئی، اور وہ کتاب جو تھی وہ گجرات سے چھپنی تھی، اور گجرات میں وہاں وزیر اعلیٰ تھے اس وقت، یہ مودی سرکار تھی ان کی، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا وہ ہم اور آپ کبھی بھی بھول نہیں سکتے، کہ گھروں کو جلا دیا، زندہ جلا دیا لوگوں کو۔ تو اس نے وہاں پہ بھی مسلمان دشمنی کا مظاہرہ کیا، قائد اعظم دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کتاب پر پابندی لگا دی، یعنی وہ بین کر دی گئی کتاب، اور جسونت سنگھ کو ہمیشہ کے لیے بی جے پی سے نکال دیا گیا۔ یہ وہ حقیقتیں ہیں جو سامنے آپ کے چل رہی ہیں۔ اب یہی باتیں چلتے چلتے جب آگے آپ لے کے چلیں گے تو معاملات جو ہیں وہ آپ کو ایسا نظر آئیں گے کہ آپ جیسا قائد، یعنی محمد علی جناح جیسا قائد اس بر صغیر میں کوئی اور دوسرا پیدا نہیں ہوا نہ ہے۔ نہرو ہوں یا گاندھی ہوں، ان کی سیاست تھی ہندوازم پہ، لیکن قائد اعظم کی سیاست مسلمانوں کے وکیل وہ ضرور تھے، لیکن انہیں فرقوں میں کبھی کسی کو نہیں بانٹا، انہوں نے انسانیت کی تذلیل کبھی نہیں کی، انہوں نے انسانیت کی بقا کی بات کی، انہوں نے انسانیت کی ترقی کی بات کی، اور وہ سب کو ساتھ لے کے چلے۔ اور اسی طرح ہمارے جو قومی پرچم میں سفید نشان ہے وہ بھی اقلیتوں کے لیے ہے، اور اقلیتوں کو انہوں نے یہی کہا تھا قائد اعظم محمد علی جناح نے، جب پاکستان بنا 1947 میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ اقلیت جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا، جو یہاں ہیں ہمارے خطے پر سرزمین پاکستان پر ہیں، انہیں میثاق مدینہ والے حقوق ملیں گے، یعنی ان کا خیال رکھا جائے گا، ان کو ساتھ کوئی دوسرا رویہ نہیں رکھا جائے گا کہ وہ اقلیت میں ہے تو اکثریتی رویہ بہتر۔ انہیں کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا، اور الحمدللہ نہیں ہوا، لیکن صرف 1 سال بعد وہ دنیا سے چلے گئے، پھر معاملات بگڑ گئے، پھر معاملات بگڑتے چلے گئے، اور انہیں جاتے جاتے ہمیں قوم کو ایک پیغام دیا، کام کام اور صرف کام، لیکن ہم یہ سب کچھ بھول گئے، ہم مفادات کی سیاست میں آ گئے، ہمارے سیاسی رہنما ان چیزوں کو فراموش کر بیٹھے، اور وقتی دھارے میں اپنی ضرورتوں کے دھارے میں، اپنی خواہشات کے دھاروں میں ایسے بہہ گئے کہ پاکستان کی صورتحال جو آپ کے سامنے ہے، ترقی خوشحالی الحمدللہ ہم نے بہت کچھ کی، ہم غریب ملک تھے، غریب ملک اب بھی ہیں، ترقی پذیر ہیں، لیکن ہم ایٹمی طاقت ہیں اور ہم نے ترقی کی ہے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح جب وہاں ابھر کر سامنے آئے سیاست میں، تو وہ اپنے کردار سے اور اپنے عمل سے دوسروں سے بالکل مختلف تھے۔ حالانکہ ہندوؤں کے بہت سے رہنما وہاں موجود تھے، لیکن جتنا لوگ ان پر اعتبار کرتے تھے اتنا نہیں، اور یہی وجہ تھی کہ گاندھی ان کو سمجھ رہے تھے کہ متحدہ ہندوستان اگر آزاد ہوتا ہے تو اس کے وزیر اعظم محمد علی جناح کو ہونا چاہیے۔ اس دور میں لاتعداد رہنما وہاں موجود تھے جن کا تعلق جماعتوں مذہبوں سے تھا، یقیناً یہ ایک طویل قطار تھی، وہاں بہت لوگ تھے۔ آج جس دعوے کو ہم ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ذرا تنقیدی نگاہ سے ان سب ہندوستانی رہنماؤں پر نظر ڈالا جائے، ان کا جائزہ لیا جائے، تو آپ کو یہ پتہ لگے گا جناح کے علاوہ کوئی ایسا لیڈر دوسرا نہیں تھا جو متحدہ ہندوستان کی سربراہی کا حقدار قرار دیا جاتا۔ قائد اعظم کی شخصیت، جامعیت اور ان کی جو ایک انفرادیت تھی، اس کی وجہ سے وہ اعلیٰ انسانی اقدار کے فروغ کے لیے ہر انسان کو ایک ہی پیغام دیتے تھے، اور اپنے کردار سے وہ متاثر کرتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ ہندو مسلم اتحاد کے رہنما بن کے یا ایک سفیر بن کے بھی ابھرے۔ یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ ہندو رہنماؤں کو کسی حالت میں بھی قابل برداشت نہ تھیں، اس معاملے میں کہ جناح جو تھے کہ کہیں جناح پورے ہندوستان پہ قبضہ نہ کر لیں، اور ان کا یہ خیال تھا کہ اگر جناح کو مزید کوئی ٹائم مل گیا تو ان کے اس کردار سے اور اس عمل سے جو دوسری ریاستیں ہیں وہ بھی جناح کے ساتھ شامل ہو جائیں گی، اس لیے وہ جلد از جلد یہ فیصلہ کرانا چاہتے تھے۔ اور یہاں تک کہ گاندھی جب یہ تقسیم ہند کی بات آئی تو گاندھی خود گورنر جنرل بننا چاہتے تھے بھارت کے، لیکن وہ نہیں بن سکے۔ کیوں نہیں بنے؟ کہ نہرو نے ان کی بھی مخالفت کر دی کہ نہیں، کیوں کہ نہرو کو وہ فقرہ یاد تھا جس میں گاندھی نے کہا تھا کہ اگر متحدہ ہندوستان کا کوئی وزیر اعظم بن سکتا ہے، باصلاحیت ہے اور قابل اعتبار ہے اور منفرد شخصیت کا مالک ہے تو وہ محمد علی جناح، لہذا نہرو نے ان کے گورنر جنرل بننے پہ بھی اعتراض کیا تھا۔ اچھا، ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں
ایک بات اور بڑی دلچسپ ہے، قابل ذکر ہے کہ جب یہ ہندوؤں کی سیاست چل رہی تھی اور قائد اعظم کو زیر کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی تو ان پہ بہت سے جال پھینکے گئے. یعنی ان کو کہا گیا آپ کو سر کا خطاب دیتے ہیں، آپ کو ایک وزیر اعظم بنا دیتے ہیں، آپ کو سب کو، لیکن وہ بچ کے نکل گئے. کیوں؟ کیونکہ شخصیت جو تھی منفرد تھی، ان کے انداز مختلف تھے، وہ باکردار تھے، وہ باعمل تھے، لہٰذا وہ بچ گئے. انہی دنوں میں یہ بھی ہوا کہ ایک ہندوؤں کا وفد جو ہے، مشترکہ وفد جو ہے، وہ علامہ اقبال صاحب کے پاس گیا، شاعر مشرق کے پاس، اور انہوں نے ان سے کہا کہ آپ مسلمانوں کی بات کانگریس سے کریں اور کانگریس سے مذاکرات کریں تاکہ متحدہ طور پہ ہم آگے چل سکیں اور ہندوستان جو ہے تقسیم نہ ہو بلکہ متحدہ رہیں. تو علامہ اقبال نے کیا جواب دیا؟ علامہ اقبال غصے میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کا ایک ہی قائد ہے اور وہ محمد علی جناح ہے، اور میں اس کا سپاہی ہوں، معمولی سپاہی. یہ شاعر مشرق کا مطلب کلام تھا ہندوؤں سے. تو آپ یہ سوچیں کہ شاعر مشرق جسے دنیا کو فلسفہ دیا، جینے کے طریقے سکھائے، جس نے لوگوں کو بتایا کہ خود ہی سب سے بڑی چیز ہے انسان کی کامیابی کے لیے، وہ علامہ اقبال نے کہا. وہ علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم مسلمانوں کا، بر صغیر کے مسلمانوں کا لیڈر ہے اور میں اس کا معمولی سپاہی. اچھا، جسونت سنگھ نے اپنی کتاب میں گاندھی کو تنقید کا نشانہ بنایا اور انہوں نے کہا کہ گاندھی نے غیر ضروری طور پر جناح کا ایک مسلمان کے طور پر ذکر کیا، لیکن اپنی تقریر میں جناح نے جم کر گاندھی کی تعریف کی. اپنے صدارتی خطاب میں جناح نے کہا کہ سب سے بڑا مسئلہ دونوں فرقوں یعنی ہندوؤں اور مسلمانوں میں اتفاق اور تعاون کا جذبہ پیدا کرتا ہے. یعنی برطانیہ سے، فرنگیوں سے ہندوستان کی آزادی کا مطالبہ متفقہ طور پہ کیا جائے. پھر اتحاد کی کوشش کا کیا ہوا؟ یہ کہانی تو لمبی ہے، لیکن اس کتاب میں جو کچھ بھی لکھا گیا اس پر گجرات کی حکومت نے پابندی لگائی، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، اور وہ پابندی لگانے والے یہی مودی صاحب تھے. اور آج بھی بھارت میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں یہی مودی سرکار ہے کہ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بھارت کو متحد نہیں رہنے دیں گے، کیونکہ یہ انتہا پسند ہو گئے ہیں. یہ صرف ہندوؤں کی بات کرتے ہیں، ہندوؤں کی بات کرتے ہیں اور ہندوؤں کے ہی رہنے سہنے کی بات کرتے ہیں، اور ہندوستان کو ہندوؤں کی ریاست قرار دے رہے ہیں، جبکہ مختلف ریاستوں میں بلوے بھی ہو رہے ہیں، جھگڑے بھی ہو رہے ہیں، اور کسانوں نے جس انداز میں اپنے حق کے لیے راجدھانی کو گھیرا ہوا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. تو ایسے میں جہاں انتہا پسند رویے موجود ہوں اور پاکستان جو ہے الحمدللہ امن، ترقی اور خوشحالی کی طرف بڑھ رہا ہے اور ترقی جو ہے وہ یہاں کا مقدر بن رہی ہے، چاہے تھوڑی سست رفتاری سے ہے لیکن ہو رہا ہے، تو یہاں پہ ہمیں اپنے قائد کو لازمی یاد کرنا چاہیے اور خاص طور پہ سالگرہ کے موقع پر ان کے خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے. جتنی بھی ہم ان کی تعریف و تذکرہ کریں تو اپنی نئی نسل کو آگاہ کر سکیں گے. اس کا فائدہ ہوگا کہ ہماری نئی نسل جو ہے وہ کسی اپنی حقیقی لائن سے ادھر ادھر نہیں ہو سکے گی کہ جو ہمارے ناقبت اندیش ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں اس کا ازالہ ہو سکے گا. یقینی بات ہے کہ قوم انگریز سامراج اور ہندو بنیے سے نجات پائی تو بابائے قوم کی قیادت میں، اور اسی وجہ سے بابائے قوم کی پیدائش کے دن کے حوالے سے ملک بھر میں جو ہے مختلف تقریبات بھی ہوتی ہیں، ان کو خراج تحسین بھی پیش کیا جاتا ہے. کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی انتھک اور کاوشوں کی نتیجے میں بر صغیر کے مسلمانوں نے 14 اگست 1947 کو مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست مملکت خداداد پاکستان حاصل کی تھی. مسئلے تو بہت سے ہیں، بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں، جیسے میں نے پہلے ایک ان کی وفات کے موقع پہ 11 ستمبر کی ویڈیو میں کہا تھا کہ جب وہ بیمار تھے اور زیارت میں تھے تو وہاں پہ وزیر اعظم پاکستان لیاقت علی خان بھی گئے تھے اور ان کے ساتھ ان کے سیکرٹری چودھری محمد علی بھی تھے. لیکن وہاں جو مکالمہ ہوا وہ مکالمہ بھی ہماری تاریخ سے ہدف نہیں ہو سکتا، ہماری تاریخی اوراق میں موجود ہے. وہ مکالمہ یہی تھا کہ فاطمہ جناح سے انہوں نے کہا میں ملنا چاہتا ہوں. تو قائد اعظم کو جب پیغام دیا گیا کہ وزیر اعظم پاکستان خان لیاقت علی خان آپ سے ملنے آئے ہیں، تو انہوں نے کہا وہ مجھ سے ملنے یا عیادت کرنے نہیں آئے، وہ تو صرف یہ دیکھنے آئے ہیں کہ میں اب اور کتنا جیوں گا. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، تم جاؤ، مہمان ہیں، ان کی خاطر تواضع کرو، ان کی خدمت کرو. محترمہ نے کہا کہ نہیں، میں آپ کے ساتھ بیٹھی ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں. انہوں نے کہا نہیں، ان کے ساتھ کھانا کھاؤ، بلکہ یہ سارا جو کچھ کھانا جو طعام ہوگا اس کے اخراجات بھی میں اپنی پاکٹ سے ادا کروں گا، بل میری طرف سے دیا جائے گا. وہ باوصول محمد علی جناح قائد اعظم جو بنا ہمارا،
اس پر ہم جتنا بھی فخر کریں کم ہے۔ آج ان کی یادوں کو تازہ کریں، اپنی نئی نسل کو بتائیں، اور یہ جو لوگ غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں یہ بتائیں کہ آزادی کی قیمت اگر پوچھنی ہے تو کشمیریوں سے پوچھو، فلسطینیوں سے پوچھو۔ اس آزاد ہوا میں، فضا میں جو تم لوگ کر رہے ہو، گندگی گھول رہے ہو، یہ مت کرو، آلودگی سے بچو، اس کو خوشحال بناؤ، اس کی ترقی کے لیے کام کرو، اور ایک پاکستانی بنو، پہلے پاکستانی بنو۔ پھر کوئی بات ہے، یہاں فرقوں کی بات نہیں ہے، یہاں مذہب کی بات نہیں ہے، حقیقت طور پہ نہیں، وہ چند لوگ ہیں، ان سے پرہیز کریں اور مملکت کی ترقی اور خوشحالی کے لیے سرگرم ہوں۔ آج کا پیغام یہی ہے، پھر ملیں گے ایک نئے عنوان کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ، اور سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ ناصر نقوی کو اجازت دیں، INN کو یاد رکھیں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، تاکہ مجھ میں بھی اور طاقت پیدا ہو آپ سے گفتگو کرنے کی۔ اللہ حافظ۔